میرے رب نے پیار کیا، چاہا، اپنا بنایا، اور نام سب سے ایک ہی حدیث میں عطا فرمائے، اے میرے حبیب آپ محمد ہیں، آپ احمد ہیں، آپ ماہی ہیں، آپ حاشر ہیں، آپ عاقب ہیں، آپ فاتح ہیں، آپ خاتم ہیں، آپ ابو القاسم ہیں، آپ طٰہٰ ہیں، آپ یاسین ہیں، اور قرآن میں آؤ آپ مدثر ہیں، آپ منصف، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی الی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں، آپ حریص علیکم ہیں، آپ عزیز ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں۔ یہ میرے رب نے قرآن میں آپ کو نام دیے۔ سر آؤ آپ کے مبارک چہرے کی قسمیں کھائیں، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم کھائی، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے چہرے کا ذکر کیا، فول وجہک آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا، لا تمدن عینیک آپ کی زبان کا ذکر کیا، لا تحرک به لسانک آپ کی گردن کا ذکر کیا، الی عنقک آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک آپ کے دل کا ذکر کیا، علی قلبک آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک آپ کی چادر کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل آپ کے کمبل کا ذکر کیا، یا ایھا المدثر آپ کی رات کا ذکر کیا کہ میرے حبیب کی رات کیسی ہوتی ہے، قم اللیل الا قلیلا آپ کے دن کا ذکر کیا کہ میرے حبیب کا دن کیسا ہوتا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا آپ کو رحمت کا ذکر کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آپ کی عالمی نبوت کا ذکر کیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا سارے عالمین کے لیے نبی ہونے کا ذکر کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات آپ کی کہن کا ذکر کیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم انک علی خلق عظیم آپ کے اندر کی گھٹن کا ذکر کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ محبتوں کو باقی رکھتے ہیں، احترام کو باقی رکھتے ہیں، اور جب باطل کی دعوت چلتی ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بھی آتے ہیں، اور ایک دوسرے کو سلام چلی جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں اور عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور مسجدوں میں میرے نبی نے کہا تھا وَرَبَطَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ ایک وقت آئے گا جب مسجدیں لڑائی جھگڑے کا مرکز بن جائیں گے، مسجدوں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا تو امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ رہا ہوگا، ممبر پہ بیٹھنے والا امت میں امت پناہ پیدا کرنے کی بجائے انہیں فرقوں میں باندھ رہا ہوگا، انہیں فرقہ واریت کے زہر ان کا انجیکشن ہونے لگا رہا ہوگا۔ بیٹھنے والے بھائیوں کو کیا پتا ہے، نہ دین کی سمجھ ہے نہ قرآن پڑھا ہے، کیا قسمت ہے بھائیو، تم سارے مسلمان بیٹھے ہو تو قرآن تو پڑھ لو، اس سے پہلے ترجمہ تو پڑھ لو، اچھا سب چھوڑ دو، صرف 99 آیت پڑھ لو، 99 90 بھی نہیں، 99 کون سی جس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتنا ہی ترجمہ دیکھ لو کہ میرا اللہ جو کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تو اللہ کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس تو 7 ارب انسانوں کو خطاب ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا تو غیر مسلم کو خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اہل الکتاب تو یہودیوں کو خطاب ہے، عیسائیوں کو خطاب ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین ھادوا تو یہ یہودیوں کو خطاب ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، سبحان اللہ۔ اللہ نے کتنا خوبصورت ٹائٹل ہمیں دیا ہے، اے ایمان والو، سبحان اللہ۔ کسی امت کو اللہ نے یہ ٹائٹل نہیں دیا، یا اہل الکتاب عیسائیوں کو، یا اہل الکتاب یہودیوں کو، یا ایھا الذین ھادوا یہودیوں کو، اور ہم بھی تو اہل کتاب ہیں۔ اللہ ہمیں بھی کہتا ہے یا اہل الکتاب، یا کہتا ہے یا اہل القرآن، اے قرآن والو۔ اللہ ہمارے ایمان کی گواہی دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ پتہ یہ عزت کیوں ہے کہ جناب رسول اللہ کے تو پہلے ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، وہ نہ ہوتے تو ہمیں بھی اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب۔ گجرانوالہ میں کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ صرف گجرانوالے کا نام اس لیے لے کے کہ بیان یہاں ہو رہا ہے، ورنہ پوری دھرتی میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہر نافرمانی عروج پر ہے، کمال پر ہے۔ چلو اور کچھ نہیں پڑھتے ہو، یا الذین آمنوا کا ترجمہ پڑھ لو، یہ 190 آیات ہیں۔ پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے یا الذین آمنوا
آیتیں پارے سے جا کے ختم ہو جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری فرمان ہے اہل ایمان سے، اے ایمان والو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب۔ توبہ کا مطلب ہے لوٹنا، واپس آنا، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اللہ سے ایسے جوڑو، سبحان اللہ میں قربان جاؤں۔ اللہ نے کہا توبۃ نصوحا۔ قرآن میں کیا ہے؟ نصوح ناصح کا ایک مطلب درزی ہے، ناصح کا ایک مطلب درزی ہے، اور منصح سوئی کو کہتے ہیں۔ سوئی کو عربی میں ابرہ بھی کہتے ہیں تو معروف ہے، لیکن ایک وہ بتا رہا ہوں جو غیر معروف ہے، کہ ہمارے طلبہ کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ منصح سوئی کو کہتے ہیں، سوئی کو، اور ناصح درزی کو کہتے ہیں۔ اور ناصح کا کام ہوتا ہے دو پھٹے کپڑوں کو جوڑ دینا، یہ ناصح کا کام ہوتا ہے، دو پھٹے کپڑوں کو جوڑ دینا۔ کس سے جوڑتا ہے؟ سوئی اور دھاگے سے جوڑتا ہے، سوئی اور دھاگے سے جوڑتا ہے۔ تو جو انبیاء ہیں، انبیاء اپنے آپ کو کہتے ہیں انی لکم ناصح امین، میں، اور ایک ناصح کا مطلب خیر خواہ ہے، نصیحت، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں اور اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، امانت اللہ سے لوں گا۔ تو یہاں ہر لفظ میں اس کے جتنے معنی ہوتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ شائبہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں ناصح کا ایک مطلب میں یوں کرتا ہوں کہ اے لوگو میں تمہیں اللہ سے جوڑتا ہوں، جیسے دھاگا سوئی سے، کپڑا کپڑے سے جڑتا ہے، اے دنیا کے انسانوں میں قرآن اور اپنی حدیث سے تمہیں اللہ سے جوڑتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے جوڑتا ہوں۔ تو آواز توبۃ نصوحا، اے گجرانوالہ کے ایمان والو، اے دھرتی پہ بسنے والے ایمان والو، ایسی توبہ کرو کہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جاؤ، توبۃ نصوحا۔ تو اور کچھ نہیں کرتے ہو تو یہ ایک کم 90 آیات تو پڑھ لو، اردو ترجمے موجود ہیں، کہیں سمجھ میں نہ آئے تو کسی اچھے عالم سے پوچھ لینا، وہ آپ کو بتا دے گا۔ بھائیو اب ہمارے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو ممبر سے بات کی جا رہی ہے اس میں طاقت کتنی ہے، اس میں صداقت کتنی ہے، اس میں وزن کتنا ہے، یہ جوڑنے والی ہے یا توڑنے والی ہے۔ یہ تو بولنا کوئی آسان کام ہے، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں۔ میں تمہارے لیے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ سارا مجموعہ اللہ کی رضا، یہ چھتوں پہ ان کو کس نے چڑھایا؟ میں نے چڑھایا ہے، یا میں نے ان سے ووٹ مانگنا ہے، یا ان کو میں نے گلیاں پکی کر کے دینی ہے، یا سڑکیں بنا کے دینی ہے، کسی کو نوکری لگوا کے دینا ہے، یہ بچے نوجوان وہ دیواروں پہ چڑھے بیٹھے ہیں، ان کو کس نے؟ وہ دیکھو وہ گاڑی کی چھت پہ چڑھے بیٹھے ہیں۔ میں آپ سب کے لیے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا میں آئے ہو، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں یا اپنی واہ واہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں تو میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے۔ اتنے بڑے مجموعوں کا سامنا کرتے ہوئے نفس بھی مچلتا ہے اور شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے، اور وہ عجب تکبر اس طرح اندر میں آتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، ایسے عجب و تکبر گردش کرتا ہے۔ ممبر پہ بیٹھنا آسان نہیں ہے، تم سے مجھ سے تو پوچھا جائے گا کہ یہ بول تیری زبان سے کیوں نکلا تھا، یہ تو نے کیوں کہا تھا، مجھے تو پوچھا جائے گا۔ آپ تو خالی سننے والے ہو، آپ کو گئے اللہ ہم تو تیری بات سننے آئے تھے، ہم تو تیرا کلام سننے آئے تھے، اور ہماری کوئی غرض ہی نہیں تھی، پیدل بھی آئے تھے، موٹر سائیکلوں پر بھی آئے تھے، ویگنوں پر بھی آئے تھے، سائیکلوں پر بھی آئے تھے، اور مجھ سے پوچھا جائے گا کیوں کہا تھا، اس جوڑے پر تیری نیت بدل گئی، یہاں تیرا مزاج بدل گیا تھا۔ میں تو تلوار کی دھار سے کھڑا ہوا ہوں، اور ہر بول سے میں نہیں، ہر بولنے والا تلوار کی دھار پر ہے۔ یہ امت کو جوڑتا ہے یا توڑتا ہے، امت بناتا ہے یا فرقے بناتا ہے، امت بناتا ہے یا گروہ بناتا ہے، امت بناتا ہے یا گھڑے بناتا ہے، امت بناتا ہے یا قوم بناتا ہے، امت بناتا ہے یا یہ صبائیت بناتا ہے۔ میرے بھائیوں تبلیغ کے چھوڑنے کا کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہوا ہے، لٹ گئے اللہ کی قسم، ہم لٹ گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ ٹھیک ہے، ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بازاروں میں دیانت ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہماری بیٹی پر کوئی غلط نظر نہ ڈالے؟ کیا ہم نہیں چاہتے مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، قتل نہ کرے، چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ ڈالے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ عدالتوں میں انصاف ہو،
وہاں بھیڑیے درندے نہ بیٹھے ہوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے بازاروں میں دھوکے باز نہ بیٹھے ہوں، دیانتدار بیٹھے ہوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے حکمران رحم دل ہوں، عدل ہوں، مالدار سخی ہوں، غریب خوددار ہوں، عورتیں حیا والی ہوں، نوجوان غیرت مند ہوں؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپس میں لڑائی نہ ہو، نفرت نہ ہو؟ تو میرے بھائی ہو، یہ تو ہمارے اندر کی پکار ہے، لیکن جس چیز سے، جس محنت سے یہ ساری صفات وجود میں آئیں گی، وہ محنت دعوت ہے، وہ محنت تبلیغ ہے، وہ آپ کو بھی کرنی پڑے گی، مجھے بھی کرنی پڑے گی، یہ چکی پیسنی پڑے گی، یہ چکی پیسنی پڑے گی، ہر آدمی کو جان کھپانا ہوگی، ہر آدمی کو اللہ کی راہوں میں نکلنا ہوگا، ہر آدمی کو اپنے اوپر چھیلنا ہوگا، تب جھوٹ سچ میں بدلے گا، تب حرص ایثار میں بدلے گا، تب بخل سخاوت میں بدلے گا، تب ظلم عدل میں بدلے گا، تب خیانت دیانت میں بدلے گی، تب شرک چھوڑ کر توحید کی راہوں سے چلیں گے، تب مخلوق سے نکل کر اللہ سے جڑیں گے۔ جب محنت ہی نہ ہو تو یہ اجالے کہاں سے آئیں گے اور یہ اندھیرے کہاں سے دور ہوں گے؟ میرے نبی کی تعلیمات کا خدا میں ہوں، اس ملک کی تباہی کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ زوال شدہ قومیں اوروں پہ الزام ڈالتی ہیں، امریکہ نے پاکستان کے خلاف یہ کر دیا، کسی کے پیٹ میں بھی درد ہو تو امریکہ کی سازش، یہ سارے دودھ والے دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش، یہ امریکہ کی سازش، سارے بازار کا ترازو غلط ہے، یہ امریکہ کی سازش، سارے دکاندار جھوٹ بول، سارے مراد 100 میں 100، اگر 1000 میں کوئی ایک سچ، 1000 میں تو ایک سچا نہیں ہے، تو 10,000 میں ایک سچا مل جائے تو مل جائے، تو یہ 100 میں 100 جھوٹ بول رہے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے، عیسائیوں کی سازش، بچے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ عیسائیوں کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش ہے، رات کو نوجوان بچے ننگے ناچ دیکھتے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے کہتے ہو کہ یہ تو میرے پڑوسی کی سازش ہے، اپنے ہاتھوں میں گرمے لے کر اپنی کشتی کے پھٹوں میں سوراخ کر رہے ہو، اور اپنے ہاتھوں میں تیر کمان لے کر اپنی کشتی کے باغبان پھاڑ رہے ہو، پھر کہتے ہو کہ یہ تو وہ جو ساحل پہ کھڑے ہیں نا، یہ ان کی سازش ہے کہ ہماری کشتی ڈوب رہی ہے، ہماری کشتی ہمارے اپنے ہاتھوں ڈوب رہی ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کے قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہگنوں سے گلا نہیں، تیری راہداری کا سوال ہے۔ میرے بھائیو، جب ظلم ہوگا وہاں کبھی عزت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ مظلوم کی آہیں، مظلوم ہندو ہو، سکھ ہو، دہریہ ہو، عیسائی ہو، مشرق ہو، شرابی ہو، جواری ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کے آنسو اور آہیں اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ اور ایک سیشن جج صاحب نے مجھے فرمایا کہ مولانا، پاکستان کی عدالتوں میں جو ظلم ہو رہا ہے عدالت کے نام پر، باہر آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور صرف عدالت کا ظلم نہیں ہے، میرے عوام کا ظلم ہے کہ ایک مجرم پر 5 بے گناہ ساتھ لکھواتے ہیں، اور بالکل ہے ہی بے گناہ، جرم کسی نے کیا، جن سے عداوت سے ان کے نام لکھوا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سارے میرے دیش میں ہو رہا ہے، یہ میرے ملک میں ہو رہا ہے، پولیس تو اس کا ساتھ دے رہی ہے، پولیس کو پتہ ہے یہ بے گناہ میں لکھ رہا ہوں، تفتیشی افسر کو پتہ ہے کہ میں بے گناہوں کو گناہ گار لکھ رہا ہوں، لیکن پیسے نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے، یہ ظلم یہاں سے چلتا ہے، پھر بادشاہوں تک جاتا ہے، اگر سیاستدان ظالم ہے تو کیا عجب بات ہے، ہمارا تو ریڑھی والا بھی ظالم ہے۔ ایک ظلم اوروں پر ہے، ایک ظلم اپنی ذات پر ہے، جس کی طرف کسی کو خیال نہیں جاتا، یہ جو ظلم ہے، میرے نبی نے فرمایا الجفا کل الجفا، الجفا کل الجفا، ظلم بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم۔ کیا یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا جو اذان کی آواز سنے اور نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اب تم بتاؤ میرا گجرا والا ان ظالموں سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں، لاہور بھرا ہوا ہے کہ نہیں، میرا ضلع ملتان ہے، میرا ملتان بھرا ہوا ہے، ہند سندھ کراچی چاروں صوبے بھرے ہوئے ہیں، یہ ظلم انتہا پر ہے، 100 میں 10 مشکل سے نمازی ہوں گے، یہ جو 90
جو میرے رب نے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ بلایا اور پردے ہٹائے اور سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میرے حبیب نے اللہ کو پیغام پیش کیا، اپنا ہدیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پردے ہٹ چکے ہیں، حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہیں، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. یہ سب میرے محبوب کے اللہ تعالیٰ کمالات بیان فرما رہا ہے، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى. یہ وہ حبیب ہے، یہ وہ حبیب ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے. میرے رب نے پیار کیا، چاہا، اپنا بنایا، اور نام سب سے ایک ہی حدیث میں عطا فرمائے، اے میرے حبیب آپ محمد ہیں، آپ احمد ہیں، آپ ماہی ہیں، آپ حاشر ہیں، آپ عاقب ہیں، آپ فاتح ہیں، آپ خاتم ہیں، آپ ابو القاسم ہیں، آپ طٰہٰ ہیں، آپ یاسین ہیں. اور قرآن میں آؤ، آپ مدثر ہیں، آپ مزمل، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی الی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں، آپ حریص علیکم ہیں، آپ عزیز ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں. یہ میرے رب نے قرآن میں آپ کو نام دیے. سر آؤ، آپ کے مبارک چہرے کی قسمیں کھائیں، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم کھائی، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے چہرے کا ذکر کیا، فول وجہک آپ کی آنکھوں کا ذکر کیا، لا تمدن عینیک آپ کی زبان کا ذکر کیا، لا تحرک به لسانک آپ کی گردن کا ذکر کیا، الی عنقک آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا، لا تجعل یدک آپ کے سینے کا ذکر کیا، الم نشرح لک صدرک آپ کے دل کا ذکر کیا، علی قلبک آپ کی کمر کا ذکر کیا، الذی انقض ظہرک آپ کی چادر کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل آپ کے کمبل کا ذکر کیا، یا ایھا المدثر آپ کی رات کا ذکر کیا کہ میرے حبیب کی رات کیسی ہوتی ہے، قم اللیل الا قلیلا آپ کے دن کا ذکر کیا کہ میرے حبیب کا دن کیسا ہوتا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا آپ کو رحمت کا ذکر کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ کی عالمی نبوت کا ذکر کیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا سارے عالمین کے لیے نبی ہونے کا ذکر کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات آپ کی کہن کا ذکر کیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم انک لعلی خلق عظیم آپ کے اندر کی گھٹن کا ذکر کیا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ امت پر آپ کی شفقت کا ذکر کیا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ کے اپنے نام ہیں رؤوف الرحیم. اللہ نے اپنے ناموں میں سے دو نام اپنے حبیب کو دیے. اللہ کل کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے اور میرے نبی ایمان والوں کے لیے رؤوف ہیں رحیم ہے. آپ کے سارے وجود کو قرآن میں بکھیرا، الگ 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 ذکر کر کے پھر سارے وجود کو اکٹھا کیا، پھر اس کی قسم کھائی اور کہا عمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیرے مبارک وجود کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم. یہ وہ حبیب ہیں، یہ وہ حبیب ہیں، دینے والا اللہ اور لانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار، انسانوں کے سردار، جنات کے سردار، عالی حسب عالی نسب، پر مجھ سے بڑا نسب کوئی نہیں، مجھ سے بڑا حسب کوئی نہیں. آدم کی نسل میں سے اربوں کو چھانٹا، اربوں کی نسل میں سے مضر کو چھانٹا، مضر کی نسل میں سے قریش کو چھانٹا، قریش کی نسل میں سے ہاشم کو چھانٹا، ہاشم کی نسل میں سے محمد مصطفیٰ کو چھانٹا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عرب بن حمیفہ بن سلامان بن عوس بن دوس بن اموال بن عدی بن عیام بن ناشد بن حزا بن بلطاس بن یدلاس
بن طارق بن جاحم بن ناحش بن ماحي بن عيسي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن عرواء بن عيد بن زيشان بن عيسر بن أقنار بن يوهان بن مقصر بن ناحد بن فارع بن سمي بن وزي بن عوض بن عرام بن فيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن عازر بن ناهور بن سروج بن غعور بن فائد بن عابر بن أرفقشار بن سام بن نوح بن لامد بن متوشالة بن إدريس بن ورد بن ملهلئين بن سينان بن عاموش بن شوس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. سيد الكونين صلى الله عليه وسلم وأحسن منك لم ترفت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. دینے والا اللہ. ملاقات کہاں رہی ہے؟ عرش کے اوپر. پردے سارے اٹھائے جا چکے ہیں، حبیب محبوب آمنے سامنے ہے. تو کتنا بڑا تحفہ ملے گا جب اللہ دے گا تو اپنی شان کا دے گا کہ نہیں دے گا؟ حضرت علی کے پاس ایک عورت پیالہ لے کر آئی. امیر المومنین تھوڑا شہد تو دے دے. انہوں نے پوری مشق اٹھا کے دے دی. تو ان کے خادم نے عرض کی وہ تو پیالہ لینے آئی تھی، آپ نے مشق اٹھا کے دے دی. تو اس نے اپنی شان کا مانگا، میں نے اپنی شان کا دیا ہے. تو جب اللہ دے گا تو اپنی شان کا دے گا. عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بچوں کے یہاں کھانا کھایا. خادم سے سنا تیرے پاس کتنے ہیں؟ کا 300 دینار کا، اس کو دے دے. کہ یہ کھانا تو 1 درہم کا ہے، 300 دینار سارے سال پورے خاندان کا خرچہ. آپ نے فرمایا اس نے اپنی بساط کے مطابق ثقافت کی، میں اپنی بساط کے مطابق کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا وہ تو آپ کو جانتے نہیں آپ کون ہیں. عبید اللہ بہت بڑے سردار تھے، حضرت عباس کی اولاد میں سے. وہ خادم کے نقص کو تو پتہ نہیں آپ کون ہیں. فرمایا اسے تو نہیں پتا میں کون ہوں، مجھے تو پتا ہے کہ میں کون ہوں. اب اللہ 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 لا الہ الا هو الحي القيوم، هو الله لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الله له ما في السماوات وما في الأرض، هو الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هو الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هو الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هو الله وسع كرسيه السماوات والأرض، هو الله وهو العلي العظيم، هو الله لله ما في السماوات وما في الأرض. زمین آسمان کا مالک اللہ، ہواؤں کا مالک اللہ، فضاؤں کا مالک اللہ، کائنات کا مالک اللہ، زندہ مردہ کا مالک اللہ، خاکی ناری نوری کا مالک اللہ، آدھی خلائی فضائی خلائی کا مالک اللہ، مشرق مغرب کا مالک اللہ، شمال جنوب کا مالک اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اللہ، عرش کا مالک اللہ، فرش کا مالک اللہ، جنت دوزخ کا مالک اللہ، زندگی موت کا مالک اللہ، حسن جمال کا مالک اللہ، پانیوں کا مالک اللہ، دریاؤں سمندروں نہروں کا مالک اللہ، بادلوں بجلیوں کا مالک اللہ، موسموں کا مالک اللہ، نباتات کا مالک، جمادات کا مالک، حیوانات کا مالک، انسانوں کا مالک، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، اولین کا مالک اور آخرین کا مالک، جنات کا مالک، انسانوں کا مالک، آگ پانی مٹی ہوا کا مالک، چاند سورج سیاروں ستاروں کا مالک، الرحمن الرحیم مالک، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار البهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر الاول المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الثواب المنتقم العفو الرئيس مالك الملك ذو الجلال والاكرام المحسن الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ذلكم الله ربكم الحق. یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ جب یہ دے گا اپنی شان کا دے گا نا، اپنی شان کا دے گا نا. تو اور لینے والے کون ہیں ابھی بتایا، دینے والا کون ہے ابھی بتایا، اور میرا کیا ہے نماز نماز نماز. جو گجرا والا میں
صرف 10% پڑھ رہے ہیں، 90% نہیں پڑھ رہے. جو 10% پڑھ رہے ہیں انہیں نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، رکوع میں ہوں یا بازار میں ہوں، سجدے میں ہوں یا گھر میں ہوں، قیام میں ہوں یا میں منڈی میں ہوں، تو نہیں پتا میں کہاں ہوں. 10% کی نماز ایسی ہے، 90% ویسے بے نیاز ہے. 25-30% جمعہ پڑھ لیتے ہیں، 75% جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. یہ وہ ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو میرے اللہ نے آسمان پہ بلا کے دیا کہ میرے محبوب تیری امت کا تحفہ ہے. مجھ سے ملنا چاہیں تو نماز میں آ جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر اور میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرتا ہے. میرے بھائیو، ہر محنت کے اثرات ہیں، ہر محنت کے نتائج ہیں. آج حق کی دعوت کمزور ہے اور باطل کی دعوت طاقتور ہے. دعوت سے کفر پھیلتا ہے، یہ دعوت چلی ہے تو بازار چھوٹا ہے، یہ دعوت چلی ہے تو تاجر بدجانت ہے، یہ دعوت چلی ہے تو منڈیوں میں ملاوٹ اور کھوٹ ہے، یہ دعوت چلی ہے تو آڑتیوں کے ہاتھ میں لوچ. ہم تو آڑتیوں کے ہاتھوں دبا ہوتے رہتے ہیں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے اوپر جیسی چھری رکھتے ہمیں پتا ہے. اور میں آڑتیوں کا گلہ نہیں کرتا، آج ہر آدمی دھوکے باز ہے. کوئی لاکھوں میں ایک دیانت والا مل گیا تو کیا ملا. 3 کام یہ دعوت باطل کی دعوت سے وجود میں آئے ہیں. یہ امریکہ کی سازش نہیں ہے کہ وکیل جھوٹا کیس لے رہا ہے، یہ یہودیوں کی سازش نہیں ہے کہ ایک آدمی جھوٹا گواہ بن کے کھڑا ہوا قرآن سر پہ اٹھا کے گواہی دے رہا ہے. یہ کافر کی ہندوستان کی سازش نہیں ہے کہ منڈیوں میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، مال میں ملاوٹ کی جا رہی ہے. یہ کوئی یہود و نصارہ کی سازش نہیں ہے کہ آج کا نوجوان ماں باپ کا نافرمان ہے. یہ یہود و نصارہ کی سازش نہیں ہے کہ شادی کر کے بھی زنا کر رہے ہیں اور منہ کالے کر رہے ہیں. یہ باطل کی نہیں، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ شیطان کی تبلیغ کا اثر ہے، یہ شیطان کی تبلیغ کا اثر ہے. شیطان کی تبلیغ سے 3 بڑے جرم وجود میں آتے ہیں، ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک بددیانتی. میرے بھائیو، یہ تینوں کام میرے دیش میں زندہ ہیں. ہمیں کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو خود اپنی ذات کے دشمن ہیں. جب حق کی دعوت چلے گی، ابھی تو چل نہیں رہی، 3 دن چلا 4 مہینے. تمہاری مسجد کا کیا نام ہے؟ مسجد سے دے کیا کروں میں جمعرات کو 2.5 فٹ روں. تو جب لوگ اس کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی بنا کر رکھیں گے اور جان مال کے سودے کریں گے اور گھر گھر کر جا کے صدا لگائیں گے اور پوری دنیا میں پھرنے کی نیت کر کے اللہ کے نام پر دکھیں گے دکھائیں گے، تو میرے رب کی قسم پھر میرا اللہ فیصلہ کرے گا. پھر ظلم کی بجائے عدل آئے گا، پھر جھوٹ کی بجائے سچ آئے گا، پھر بددیانتی کی جگہ دیانت آئے گی. اور جب تک یہ 3 کام نہیں ملتے، کسی حکمران کو بٹھا دو. یہ تو سارے ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے نا. جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہوں گے. اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے حاکم جھوٹے ہوں گے، اگر ہم بددیانت ہیں تو ہمارے حاکم بددیانت ہوں گے، اگر ہم ظالم ہیں تو ہمارے حاکم ظالم ہوں گے. اور یہ 3 کام ہو رہے ہوں تو یہاں جنید بغدادی صدر پاکستان ہوں اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہما وہ وزیر اعظم ہوں اور گجرانوالہ میں ظلم بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، خیانت بھی ہو، میرے رب کی قسم اتنی بڑی ہستیاں بھی ہماری تقدیر نہیں بدل سکتے. عمل سے تقدیر بدلتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں زلزلہ آیا، کوئی روک سکتا ہے زلزلے کو؟ حتیٰ کہ اتنی ترقی ہو چکی ہے بتا بھی نہیں سکتے کہ زلزلہ آ رہا ہے. بارش کا بتا سکتے ہیں کہ آنے والی ہے، سمندری طوفان بتا دیتے ہیں کہ آنے والا ہے. زلزلے کا کوئی آلہ آج تک وجود میں نہیں آیا کہ بتا سکیں کہ زلزلہ آنے والا ہے اور آ جائے اسے روک نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے، زلزلہ آیا ایک دم، حضرت عمر کے ہاتھ میں تھوڑا اٹھایا اور یوں زمین پہ زور سے مارا. اس کو نہیں یا ارض انی عدل، اے زمین تھم جا، تمہیں پتا نہیں ہے
عمر انصاف کر رہا ہے، اللہ کی قسم دوسرا جھٹکا نہیں لگا، دوسرا جھٹکا نہیں لگا، دوسرا جھٹکا نہیں لگا۔ جب ہماری جیلوں میں بے گناہ قتل ذمہ لگا اور پھانسی چڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بے گناہ، ٹھہر جاؤ، کیا تیرے پر ظلم ہے؟ میں تو عادل ہوں، آیا زلزلہ رک گیا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہے دو کام نہیں کرے گا، اگر میرا امتی ہے دو کام نہیں کرے گا، دو کام نہیں کرے گا، دو کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ 18 کروڑ میں سے کتنے ہیں جو دھوکہ نہیں دیتے، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو ظلم نہیں کرتے؟ پہلے تو ہمیں ان سے توبہ کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے قانون کوئی نہیں ہے کہ حکومت اعلان کرے گی اور سارے عادل ہو جائیں گے، حکومت اعلان کرے گی اور سارے سچے ہو جائیں گے، حکومت اعلان کرے گی اور سارے دیانتدار ہو جائیں گے۔ یہ تبلیغ کی راہوں میں ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، اور ہر ایک کو اس درجے کا ایمان اور یقین سیکھنا پڑے گا جس سے وہ ان چیزوں سے نکلے، وہ ظلم سے نکلے، وہ جھوٹ سے نکلے، وہ خیانت سے نکلے۔ میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے حجاج کے خلاف بغاوت میں شریک ہوئے، جس میں سعید بن جبیر بھی شریک ہوئے اور بعد میں شہید کیے گئے۔ ابن خراش کے متعلق مشہور تھا کہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ان کے بیٹے چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے تو سی آئی ڈی کے ذریعے سے حجاج کو پتہ چل گیا کہ بیٹے گھر پہنچ گئے ہیں، تو اس نے کہا آج ابن خراش کے سچ کا امتحان ہوگا۔ تو اس نے ان کو بلوایا، کہا بھائی وہ تیرے بیٹوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی، پھر وہ بھاگ گئے تھے، تو کوئی ان کی خیر خبر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا امیر زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے گھر آئے بیٹھے، گھر موجود ہے۔ تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، تو آپ نے کیوں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آپ نے غور کیا کہ ایک ہرنی آپ کو پکار رہی ہے، وہ اس کے گلے میں رسی تھی اور بندھی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ۔ تو آپ اس کے قریب تشریف لے گئے، کہنے کے یا رسول اللہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، مطلب یعنی ذبح کی جاؤں گی تو، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھوکے بیٹھے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اگر تو واپس آئی تو پھر تو میری امانت، میری تو ہے نہیں، امانت ہے کسی کی۔ تو اس نے کہا اگر میں واپس آؤں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور اس کو چھوڑ دی، اور خود وہیں میں بیٹھ گئے کیونکہ پرائی چیز ہے، بغیر اجازت کے تو نہیں اس پہ حق بندہ کسی کا۔ تو آپ بیٹھ گئے، کچھ دیر گزری تو آپ نے دیکھا وہ ہرنی پہاڑ سے اترتی نیچے آ رہی تھی، اور آ کر اس نے سر پکڑ لیا یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی ہوں، میں اللہ کی تقدیر کے راضی ہوں۔ تو آپ نے اس کو رسی سے پھر باندھ دیا اور پھر ادھر ہی بیٹھ کے چادر ادھر ہی بیٹھے رہے، بیٹھے رہے، بیٹھے رہے، بیٹھے رہے۔ رحمت للعالمین، صرف آپ انسانوں کے لیے رحمت نہیں، اب جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ ایک اونٹ آیا دوڑتا 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 آ کر آپ کے پاؤں میں گر گیا اور بک 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 کرنے لگا، رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ آیا میرے پاس، مجھے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جب میں جوان تھا تو میرا مالک مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں بھوکا ہو گیا تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، میری جان بچائے۔ تو پیچھے اس کا مالک بھی پہنچ گئے، وہ رسی توڑا کے بھاگا تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ اونٹ مجھے ہدیہ کرتے ہوئے کرتا ہوں، سجا تو آزاد ہے۔ تو میرے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت۔ تو وہیں بیٹھ گئے، چلے جاتے ذبح ہونی ہو جائے، جانور کا ذبح کرنا تو اس کا استعمال ہی اسی لیے۔ تو وہ صحابی آئے دیر سے بعد، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت آپ کیسے بیٹھے ہیں؟
کہ میرا ایک کام ہے کہ جی کیا کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو کہ یا رسول اللہ ہر شے آپ کا قربان آپ لے لیں. تو آپ نے اس کی رسی چھوڑی. الحقی بأہلک کیا اپنے بچوں کے پاس چلی جا. سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو اس نے آپ کے سامنے یوں سر جھکایا اور پھر آگے گئی. پھر پیچھے مڑ کے آپ کو دیکھا تو یوں سر جھکایا. پھر آگے گئی پھر پیچھے مڑ کے دیکھا پھر یوں سر جھکایا. پھر آگے گئی پھر پیچھے مڑ کے دیکھا پھر یوں سلام کرتے 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 پہاڑوں میں غائب ہو گئی. پھرنے کے سچ بولنے نے اسے نجات عطا کی ہے. تو ہمیں بھی سچ میں نجات ملے گی. سورے بازار میں جھوٹ ہو کوئی تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتا. اور جھوٹے کو سچ میں لانے کے لیے نسخہ دعوت ہی ہے, نسخہ تبلیغ ہی ہے. اس کے سوا کوئی راستہ کوئی نہیں ہے. من غش فلیس منا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا, میری امت سے نکل گیا. جس نے دھوکہ دیا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا گھوڑا منڈی سے خرید کر لاؤ. وہ 300 روپے میں سودا کر کے آئے. تو کہنے لگے آؤ اور آ کے پیسے لے لو میرے مالک سے. جب وہ گھوڑا آیا تو انہوں نے دیکھا تو گھوڑے کی قیمت زیادہ تھی. مالک کو پتہ نہیں تھا اپنے گھوڑے کی قیمت کا خود. تو وہ فرمانے لگے حضرت جریر کیوں ہے تجھے 400 دے دوں تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کہنے لگا نہیں. 500 دے دوں تو ٹھیک ہے. 600 دے دوں تو وہ بھی ٹھیک ہے. 700 دے دوں. وہ چپ ہو گیا کہ پتہ نہیں لینڈ لگا یا ہاتھ لگا. پھر کہنے لگے 800 دے دوں. وہ کہنے لگا جی میں تو 300 سے بھی راضی ہوں, مجھے 500 کیڑی گل بتایا. فرمانے لگے اس کو 800 دے دو تھوڑا بات. وہ تو پٹھی شلانگا لگ گیا. تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا یہ 500 کس خوشی میں دیا ہے, کس خوشی میں دیا؟ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 800 کا تھا, 300 کا نہیں تھا. اسے خود نہیں پتا تھا میرے گھوڑے کی قیمت کیا ہے. اگر میں 300 میں رکھتا تو یہ دھوکہ ہوتا. اور میں نے اللہ کے محبوب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. خیر خواہش اگر گجرا والے کا تاجر ہوتا تو 300 میں کہتا کہ 50 اور چھٹو نہ کرایا تو تجھے ڈھیری مول لا لیا, 50 اور چھٹو نہ بادشاہ. اس سے 250 کروا کے ہی لاتا. پھر بیوی کو کہتا آج بڑی چھری رکھی ہے. ابھی کہتی چنگا کیتا کل اور رکھی. بیویاں بھی ساتھ شریک ہیں, اولاد بھی شریک ہے الا ماشاءاللہ. تو میرے بھائیو دعوت کی محنت سے حق زندہ ہوتا ہے, حق کی دعوت سے حق زندہ ہوتا ہے, باطل کی دعوت سے باطل زندہ ہوتا ہے. نہ نبیوں نے ڈنڈے سے کلمہ پڑھایا, نہ شیطان نے ڈنڈے سے پتھر کے آگے جھکایا. نہ نبیوں نے ڈنڈے سے نماز پڑھائی, نہ شیطان نے ڈنڈے سے نماز سے ہٹایا. نہ نبیوں نے ڈنڈے سے روزہ رکھایا, نہ شیطان نے ڈنڈے سے روزے سے ہٹایا. نہ نبیوں نے ڈنڈے سے سچ بلوایا, نہ شیطان نے ڈنڈے سے سچ بلوایا. نہ نبیوں نے ڈنڈے سے پاک دامنی پہ کھڑا کیا اور نہ ڈنڈے سے شیطان نے زنا کروایا. صرف دعوت سے ہے, دعوت سے ہے, دعوت سے ہے. اب قرآن سے سنو. اللہ کا نبی نوح علیہ السلام پہلے آئی وہ کہہ رہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے میرے رب میں نے دن رات دعوت دی. دعوت دعوت کس کی دعوت دی؟ حق کی دعوت دی. شیطان کی سنو, شیطان بھی مبلغ, انبیاء بھی مبلغ. شیطان کہہ رہا ہے ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. شیطان کہے گا میں نے تمہیں گجرا والا میں دعوت دی تھی, ہاتھ سے پکڑ کے غرق نہیں تلوایا تھا. میں نے تمہیں دعوت دی تھی, ہاتھ سے پکڑ کے میں نے چوری نہیں کروائی تھی. میں نے دعوت دی, تم نے نام لکھا دیا اور تم تیار ہو گئے. نہ آج میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں, نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو. میرے بھائیو ایک زمانے کے بعد اللہ نے تبلیغ کی محنت کو زندہ کیا ہے. ایک زمانے کے بعد دعوت کی محنت زندہ ہوئی ہے اور بالکل اس کی کمزور سی آواز لگی ہے اور یہ مجمع نظر آ رہے ہیں. مجھے 1980 یاد آ رہا ہے جب میں شدید سردی میں یہاں 10 دن کے لیے آیا تھا. میں 1 سال لگا رہا تھا اور جنوری کا مہینہ تھا اور بارش چل رہی تھی اور ادھر ایک پھاٹک سا ہوتا تھا جس کے قریب تمہارا مرکز ہوتا تھا, مکی مسجد, چھوٹی سی مسجد. تو اس دن جمعرات کو 10 دن ہم نے
کام کیا. پھر جمعرات کو میرا بیان ہوا تو 50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. 50. آج پتہ نہیں 50,000 ہیں یا کتنے, اللہ ہی جانتا, دور تک تو نظر نہیں آ رہے. تو اللہ نے کمزور آواز اٹھائی اور اس کو اٹھاتے 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 کچھ اللہ نے دنیا کے آخری کناروں تک پہنچایا. فیجی مشرق میں دنیا کا آخری کنارہ ہے, آخری. وہاں سے دن شروع ہوتا ہے, وہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے. وہاں پہ ایک آگے جزیرہ ہے جس کا نام ہے سبیونی, جہاں سے پہلی صبح نکلتی ہے اور سورج کی پہلی کرن جہاں پہ پڑتی ہے اور جہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے. وہاں ایک لائن ہے, ڈیٹ لائن اسے کہتے ہیں. کہ ساری زندگی سفر کیا ہے لیکن وہاں عجب نظارہ دیکھا ہے کہ اس جزیرے میں میں پہنچا تو اس کے آدھے حصے میں پیر کا دن تھا اور دوسرے آدھے حصے میں منگل کا دن تھا. آدھے میں پیر, آدھے میں منگل. تو یہ زمین کو جغرافیائی لحاظ سے 180 ڈگری میں تقسیم کیا ہے. تو 180 ڈگری کا جو خط ہے وہ سارا پانی میں چلتا ہے, سمندر میں. پھر انٹارکٹیکا میں چلتا ہے اور آباد جگہ میں صرف فیجی کے جزیرہ سبیونی سے گزرتا ہے, باقی سارا پانی یہ انٹارکٹیکا میں چلتا ہے. تو وہاں سے وہ زمین وہ اس جزیرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے. وہ ایک مفروضہ ہے, نظر نہیں آتا, لیکن جہاں سے وہ گزرتا ہے وہاں 2 تختیاں لگی ہوئی ہیں. ادھر لکھا ہوا ہے یسٹرڈے, ادھر لکھا ہوا ہے ٹوڈے, ادھر لکھا ہوا ہے کل, ادھر لکھا ہوا ہے آج. تو وہاں سے اس طرف جدھر ایئرپورٹ تھا وہاں پیر کا دن تھا اور اس این جگہ پہ پہنچے جہاں وہ خط گزرتا ہے تو اس کے دوسری طرف منگل کا دن تھا. تو میں وہ دونوں تختیوں کے نا درمیان میں کھڑا ہو گیا. ایک پیر میں نے ادھر کر لیا, ایک میں نے ادھر کر لیا. میں کہا لو بھائی, لوگ آگے ماضی واپس نہیں آ سکتا, آج میں لے کے واپس آ گیا. اے سوار سے اے منگل, دنیا کو آخری کہا. میں نے اثر کی اذان دی تو ساتھیوں نے کہا, جو مقامی ساتھی تھے, مولانا آپ نے دھرتی کی پہلی اثر کی اذان دی ہے کیونکہ سب سے پہلے یہاں اثر کا وقت داخل ہوتا ہے پھر آگے چلتا ہے. تو جب میں وہاں مسجد میں گیا تو وہاں جماعت بیٹھی ہوئی. یہ تمہیں بتانا, 200 گھر ہیں مسلمانوں کے اور تبلیغ کا کام وہاں بھی ہو رہا ہے. اور وہاں ایک بوڑھے گھروں نے مجھے ایسے جفی ڈال لی, وہ بڑے خوش میں نے آپ سے ملاقات کی فیصلہ آباد میں. وہ کیا ہوا تھے, 3 چولہے لگانے گیا تھا. میں نے کہا کہاں کے, ادھر کا یہی رہتا ہوں. کعبۃ اللہ نے وہاں بھی پہنچائی ہوئی. وہ فیجی سے آگے 1.25 گھنٹے کی فلائٹ ہے. جہاز, چھوٹا جہاز جاتا ہے 16 سیٹر 15 سیٹر, وہ بڑا جہاز ہو تو آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے, چھوٹا جہاز ہوتا تو تقریباً وہ 1 گھنٹہ لیتا ہے, 1.25 گھنٹہ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخری کناروں تک اس دعوت کی پکار کو پہنچایا اور وہاں جماعت بیٹھی ہوئی تھی. اور پتہ چلا کہ یہاں گشت بھی ہوتا ہے, 3 دن کی جماعتیں بھی نکلتی ہیں, چلے کے یہ نوجوان بھی نکلتے ہیں. 200 گھر مسلمانوں کے ہیں اور زیادہ تر سب کا پیشہ وہاں مچھلیاں پکڑنا ہے. وہاں مچھلی بہت اعلیٰ قسم کی اللہ نے رکھی ہے اور بہت قیمت اس کی لگتی ہے. تو وہاں کے سارے مسلمان تقریباً سارے خوشحال ہیں. تو یہ بھائیو, ایک چھوٹی سی مسجد سے ایک آواز اٹھی اور اپنے ملک میں یہ مجمع اللہ نے دکھائے اور میں چشمدید ہوں. 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو پہنچایا ہے اور نوجوانوں کی زندگیاں بدلی ہیں اور دنیا کے ہر شعبے سے انسانوں کی زندگیاں بدلی ہیں. تو میرے بھائیو, اپنی جوانیوں کو کھپا دو اس تبلیغ کے مبارک کام میں, اپنی جوانیوں کو کھپا دو اس تبلیغ کی مبارک محنت میں. تو تم دیکھو گے کہ میرا مالک انشاءاللہ ہدایت کی ہوائیں چلائے گا اور دنیا کا رخ پلٹے گا. اور یہ کائنات جو آج ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے یہ عدل سے بھرے گی, یہ جھوٹ سے بھری ہوئی ہے یہ سچائی سے بھرے گی, یہ دھوکے سے بھری ہوئی ہے یہ دیانت سے بھرے گی, یہ بے حیائی سے بھری ہوئی ہے یہ حیا و پاک دامنی سے بھرے گی. اور تبلیغ کی آواز ہر گھر تک اللہ پہنچائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا تھا, ایک دن آئے گا اللہ میرے کلمے کو ہر گھر میں داخل کرے گا, ہر گھر میں داخل کرے گا, ہر کچے پکے گھر میں میرا کلمہ داخل ہوگا, ہر خیمے میں میرا کلمہ داخل ہوگا اور دنیا کے آخری کناروں تک اللہ میری آواز کو پہنچائے گا. وَيَبْلُغُ هَذَا الْأَمْرُ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ, اور یہ میرا پیغام پہنچے گا جہاں دن رات جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو مشرق کا آخری کنارہ بتایا. پھر ہم ناروے گئے تو وہاں شمال کا آخری کنارہ ہے, اس کے اوپر جا کر وہ آ جاتا ہے, وہ شمال اس کو نارتھ پول اوپر آ جاتا ہے. وہاں جا کر زمین ختم ہوتی ہے اور آگے پانی ہے اور آگے نارتھ پول ہے. تو ہم ناروے میں تھے تو میں نے مقامی دوستوں سے کہا
میں نے وہاں جانا ہے. کہنے کے بعد تو ہم کبھی نہیں گئے, تم کیا کرو گے؟ بہت مشکل سفر ہے, 2 گھنٹے کا جہاز ہے, 5 گھنٹے کا موٹر کا سفر ہے. میں نے کہا وہاں جا کے اذان دوں گا, نماز پڑھوں گا اور کچھ نہیں کرنا. دیکھنا کیا ہے دنیا بہت, لیکن یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا دنیا کے آخری کنارے تک میری آواز پہنچے گی. میں آخری کنارے پر آواز لگانا چاہتا ہوں. وہ مقامیوں کو بڑی مشکل سے تیار کیا. میں ڈھیلا ڈھالا تبلیغ والا ادھر ادھر بھی چلا جاتا ہوں. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا تھا, ان کے ساتھ بڑے سفر کیے, کوئی دیکھنے کی جگہ ہوتی تھی خود ہی ہمیں لے کے جاتے تھے. کہیں پر زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی, ہم یہاں پر سیر کرنے نہیں, ہمیں تبلیغ کرنے آئے تو وہ زیادہ چڑھ جاتے. تو کرسی و فل ارض, پھرو زمین میرے رب, اپنے رب کی زمین دیکھو. تو ہم وہاں سے گئے, 2 گھنٹے کا جہاز لیا. آخری شہر ہے وہاں کا آلفا, آخری شہر. آپ حیران ہو, وہاں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں, دسمبر نومبر, اور 2 مہینے سورج ڈوبتا نہیں, جون جولائی. آخری شہر ہے, 10-12 ہزار کی آبادی تھا. اس مسجد میں تبلیغ کا کام ہو رہا. 3 دن کی جماعتیں نکلتی, 2 گشت ہوتے تھے. چلے کے لیے کون کر رہا ہے؟ صومالیہ کے مسلمان ہجرت کر کے جو دنیا میں بکھرے, تو وہ وہاں آباد ہیں, وہ وہاں دعوت کا کام کر رہے ہیں. پھر وہاں سے ہم نے 4-4.5 گھنٹے کا سفر کیا. 8 کلومیٹر کی سرنگوں میں سے گزرے. ایسے پہاڑ, 8 کلومیٹر کی سرنگیں, ان میں سے گزر 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 گزر. یہ وہ 4 اگست تھا. سورج کچھ دیر کے لیے ڈوبنا شروع ہو گیا تھا. 1 اگست سے سورج ڈوبنا شروع ہو جاتا, سورج ڈوبنا شروع ہو گیا تھا. تو ہم وہاں پہنچے. ایک گاؤں تھا, آخری گاؤں دنیا کا, شمال میں آخری گاؤں, 1.5-2 ہزار کی آبادی. اس میں 10 مسلمان رہتے تھے. جو پہلا مسلمان ملا اس کے 10 دن تبلیغ میں لگے ہوئے. کہاں پہنچے؟ وہی ہمارا رہبر بنا. وہ اس نے ہمیں ہوٹل پہنچایا. وہاں چونکہ نہ کوئی مسجد ہے اور نہ کوئی گھر ہے ایسے, تو ہوٹل میں ہم نے 3-4 کمرے لیے, پوری جماعت, تو ہم نے 3-4 کمرے لیے. اور پھر وہاں سے آگے 1.25 گھنٹے کا پھر سفر ہے, جہاں جا کر وہ زمین ختم ہوتی ہے اور سمندر آتا ہے, اور نارتھ پول پہ جا کے وہ مل جاتا ہے. تو میں زندگی میں 2 دفعہ مخلوق کو دیکھ کر میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی ہے. زندگی میں 2 دفعہ, ایک دفعہ ہمالیہ پہاڑ کو دیکھ کر, اور ایک دفعہ وہ شمالی کنارہ دیکھ کر. ہم جہاز میں تھے, بنگلہ دیش جا رہے تھے. کھٹمنڈو سے کیا یہ اڑا, تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آپ سب جہاز کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی ننگی ہے. یہ پورے سال میں ڈھکا رہتا ہے, پورے سال میں صرف 10-12 دن کے لیے اس کی چوٹی نظر آتی ہے, ورنہ یہ ڈھکا رہتا ہے. آج اس کی چوٹی ننگی ہے, آپ سب دیکھیں. تو میں ادھر بیٹھا تھا, وہ ادھر اس کا, تو میں بھاگ کے گیا. تو دیکھنا یوں ہوا ہے, ایسی میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی کہ میرے رب, جب تیرا کیل ایٹا بننا ہے تو آپ کتنا بٹا ہونا. مگر میں نے پہاڑوں کو کیل بنا دیا. وجعلنا والجبال اوتادا الم نجعل الارض مهادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا والجبال ارساها. میں نے پہاڑوں کو کیل بنا کر ٹھوک دیا. پہاڑ کو دیکھ کر میرے اوپر ایسی ہیبت طاری ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ میرے رب تو کتنا بڑا ہے, یہ اتنی بڑی بلا ہے. اور دوسری دفعہ جب میں اس آخری کنارے پہنچا تو اس منظر کو دیکھ کر میرے اوپر اللہ کی ہیبت طاری ہوئی کہ جس رب نے یہ بنایا ہے وہ رب کیسا ہوگا. تو شدید ٹھنڈی ہوا, سینہ چیرتی ہوئی, اگست کا مہینہ, اور سورج ڈوب چکا تھا. جو یہاں جب کوئی سورج جا کر ڈوبا رات کے 12:30 بجے کے قریب جا کر سورج ڈوبا, رات کے 12:30 بجے. تو اور رات کے ٹوٹل 20 منٹ. تو چوتھے میں سمندر کے کنارے ریلنگ تھی, وہاں ٹیک لگا کے میں نے اذان دی. وہاں پوری دنیا کا گلوب بنا ہوا ہے, یہ نشانی کی یہاں دنیا ختم ہو رہی, تو میں وہاں اذان دی. پھر وہاں باہر تو کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے, تو وہاں 2 ہال بنے ہوئے ٹورسٹ کے لیے, وہ گرم ہوتے ہیں. پھر وہاں سے ہم آگے اور جا کر ہم مسجد میں ہال میں پہنچے. پھر یہ میرے پاس گھڑی ہے جس سے قبلے کا رخ معلوم کیا جاتا ہے. تو چاند نظر آ رہا تھا, تو چاند کو دیکھ کر میں نے قبلہ سیٹ کیا. اور زندگی کا پہلا انوکھا تجربہ, سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا اجازت ہے. کچھ کے نزدیک حقیقت, کچھ کے نزدیک صورتاً 2 نمازیں اکٹھی, لیکن 3 نمازیں تو کوئی بھی اکٹھی نہیں پڑھ سکتا. لیکن ہم نے 3 نمازیں اکٹھی پڑھی.
زندگی کا نیا تجربہ، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، فجر بھی پڑھی، کیونکہ رات تھی 20 منٹ کی، 20 منٹ کی رات میں مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، فجر بھی پڑھنی ہے، رات ہی 20 منٹ کی، تو اذان دے کر جلدی سے مغرب پڑھی، پھر عشاء کی اذان نہیں دی، اتنے وہ جلدی چڑھی ہوئی تھی نا کہ سورج شریف باہر نہ آ جائے، تو جلدی سے عشاء پڑھی، پھر میں نے کہا کہ آج امام شافعی کے فتوے سے عمل کرو، 1 وتر پڑھو، 3 نہیں پڑھو، 1 پڑھو، پتہ نہیں جو سورج باہر نہ آ جائے، ہم نے 1 وتر پڑھی، پھر میں نے اٹھ کے فجر کی اذان جو ٹک 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 جلدی جلدی جلدی، میں نے کہا جلدی جلدی سنتیں پڑھو، سنتیں پڑھی، پھر ولا سرینا آتینا سے میں نے فجر پڑھی، اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا بیان کیا سورہ شریف نے کہا السلام علیکم، 3 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا زندگی میں انوکھا تجربہ ہوا، تو میں نے کہا تھا میرا یہی شوق تھا کہ میں یہاں پہنچ کر کہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، درود شریف پڑھو۔